السلام علیکم. شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں اے کیو ایس کے ساتھ. اور مقدمہ وہی ہے جو صدر عارف علوی نے تحریک عدم اعتماد کے دوران سیاسی نتائج اخذ کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں بطور صدارتی ریفرنس بھجوایا. یعنی کہ آئین کے آرٹیکل 63A کے تحت اگر کوئی پارٹی رکن عدم اعتماد کی تحریک میں پارٹی ہدایت کے برعکس ووٹ دے تو وہ تا حیات نااہل ہو. یہ سوال لے کر جو ہے وہ ماضی کی حکومت سپریم کورٹ کے سامنے آئی تھی اور اس پر جو ہے اب کئی سماعتیں ہو چکی ہیں اور آج جو سماعت تھی وہ 14ویں سماعت تھی. اس سارے عرصے کے دوران جو ہے وہ ایک واقعہ یہ بھی ہوا تھا کہ اسپیکر کی رولنگ ہوئی اور اسپیکر کی رولنگ کا آج خود نوٹس لیا اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ دیا اور جس کے بعد ووٹنگ کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت عدم اعتماد کے ذریعے ایک آئینی طریقہ کار کے تحت ختم ہوئی. آج کی جو سماعت ہے اس میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں ان کا جب سماعت تقریباً اختتام پذیر ہو رہی تھی تو ان کے سامنے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وکیل عثمان وڑائچ اپنے دلائل دے رہے تھے. اسی دوران میں منصور اوان ناصر صاحب درستگی کے لیے شکریہ. تو اس دوران اشتر وصاف جو اٹارنی جنرل ہیں وہ بھی اٹھ کے نئے اٹارنی جنرل انہوں نے بھی عدالت سے کہا کہ وہ بھی اس معاملے کے اوپر عدالت کی معاونت کرنا چاہیں گے. اس دوران میں کچھ مکالمہ ہوا اور چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے کیونکہ ماضی کی بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے 63A ڈیولپ کر کے آیا تو اب انہوں نے کہا کہ کیونکہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں 96 آیا تھا اور وہ اس کی جواز یہ منصور اوان جی دے رہے تھے کہ وہ سیاسی استحکام کے لیے اس کو ڈالا گیا تھا اس میں، لیکن پھر 85 میں اس کو تبدیل کیا گیا اور ماشاء اللہ اور اس کے حوالے سے تو عدالت یہ کہہ رہی تھی کہ اب جو صورتحال ہے اس وقت جو صورتحال ہے وہ کافی سٹریسڈ ہے اور فلکسڈ ہے اور اس حوالے سے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ محض یہ جو آئین کا آرٹیکل 63A ہے وہ ایک ڈیکوریشن کے طور پہ ہم نے اس کو رکھنا ہے یا آئین کی اسکیم کے تحت اس کو کچھ مانی یا اس کو بامانی بھی بنانا ہے. تو یہ ایک بڑی اہم جو ہے آبزرویشن ہے. اور آج بینچ کی طرف سے کیا کیا آبزرویشنز آئیں اور منصور اوان اور عزیز صدیق ایڈوکیٹ نے کیا دلائل دیے تو ناصر صاحب میرے ساتھ ہوں گے، ناصر اقبال صاحب اور جہاں زیب عباسی صاحب. عباسی صاحب ذرا خوش ہو کے بیٹھو. اچھا ناصر صاحب، آپ کے خیال کے اندر جو آج کی تھی ساری سیناریو جو تھا اگر ہم اس کو کل سے جوڑیں تو کل جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب جو ہیں ان کا ایک آبزرویشن آئی تھی کہ 62(1)G جو ہے اس کے اندر آرمی جوڈیشری آئیڈیالوجی آف پاکستان اور اس حوالے سے بھی اگر آپ وہ کوئی خلاف بات کرتے ہیں تب بھی نااہلی 5 سال ہے. تو اب جو ہے وہ اور یہی آرگومنٹ فروخ عرفان صاحب کے بھائی نہیں جو آئے تھے حسن انہوں نے بھی اپنی گزارشات میں ان کا تھا. تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ بینچ کہاں جا رہا ہے اور آپ کو بھی وہی تخصیص نظر آ رہی ہے 2-3 کی جو سب کو نظر آ رہی ہے؟ شکریہ قیوم صاحب. ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آبزرویشن آ رہی تھی وہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی طرف سے اور جسٹس منیب اختر صاحب کی طرف سے کیوں آ رہی تھی. ریزن یہ تھی کہ آج جو منصور اوان صاحب تھے، عثمان منصور اوان صاحب جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے اپیئر ہو رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ آرٹیکل 63A کے جو فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن ہے نا، ان کی ایک وزڈم تھی. جب انہوں نے آپ کو نہیں کچھ کہا، انہوں نے ڈی سیٹنگ کا علاوہ اور کوئی پنشمنٹ نہیں دی ہے تو آپ نہیں ریڈنگ کر سکتے. ان کا یہ ایمفسس تھا کہ جو نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ووٹ کاؤنٹ نہ کیا جائے، نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب نے کہا ہے نا کہ ڈسکوالیفیکیشن فار لائف ہونا چاہیے اگر کوئی بندہ ڈیفیکشن کرتا ہے. تو انہوں نے کہا دونوں صورتوں میں آپ کا جواب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ نہیں کر سکتے کانسٹیٹیوشن میں ایڈیشن. جو جسٹس جمال جسٹس جمال مندوخیل صاحب بار بار جن کی کا بھی یہی ہے کہ ہم کیسے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کریں، ہم ایک فل سٹاپ بھی نہیں لگا سکتے. اور اوپر لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایمفیسس ہے ججز کی آبزرویشن کا وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 63A کو آپ 62(1)F کے ذریعے پڑھیں، کیونکہ
آرٹیکل 63A جو ہے, جو سوال رکھا ہوا ہے صدارتی ریفرنس میں سابق کیونکہ اٹارنی جنرل کے 63A جو ہے نا وہ سمپل 63A نہیں ہے, یہ لنک ہے فنڈامنٹل رائٹس آف دی پولیٹیکل پارٹی جو آرٹیکل 17 اس کو انشور کرتا ہے. آرٹیکل 17 بھی کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل ہے, اور بالخصوص بے نظیر اور نواز شریف کیس کے حوالے کے ساتھ اس کو ملا کے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کا یہ بنیادی حق میں شامل ہے کہ وہ حکومت قائم کر سکے. تو حکومت قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک ڈسپلن ہو, اور ڈسپلن اگر ممبر نہیں میں رہے گا تو یہ گورنمنٹ نہیں بنا سکیں گے, اور گورنمنٹ کو گرایا بھی جا سکتا ہے. جیسے کل آبزرویشن آئی تھی کہ مطلب بجٹ کو وہ ڈیفیٹ کر دیا جائے تو حکومت خود بخود گر جائے گی. تو کہتے ہیں کہ یہ بار بار ایمفیسس ہے, اسی پہ وہ جو ہے وہ کورٹ اسی کوشچنس کے گرد ریوالو کر رہی ہے. اور تو جسٹس منیب اختر کے جو ریمارکس ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کا کنسسٹنٹ ایک ویو ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب علی ظفر ایڈوکیٹ نے اپنے دلائل دیے تھے اور ان دلائل انہوں نے اپنا شروع کیا تھا چودھری محمد علی کے اس سے کہ کیونکہ میں اس لیے استعفیٰ دے رہا ہوں کہ لوگ میرے ساتھ نہیں رہے ہیں. اور چودھری محمد علی صاحب کا تعلق جو ہے وہ بنتا ہے ایک بینچ کے فاضل رکن جسٹس منیب اختر صاحب کے کہ وہ ان کے پوتے ہیں. تو جسٹس منیب اختر جو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں بار بار, میں تو ان کی یہ چوتھی پانچویں مرتبہ یہ آبزرویشن سن رہا ہوں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لیٹس کال اسپیڈ اے اسپیڈ, لیکن اس کے لیے آپ استعفیٰ دیں اور جائیں, اور پھر آپ کو جو ہے وہ اس طرح کی آوازیں بھی نہیں سننا پڑیں گی سڑک کے اوپر یا ہوٹل میں بیٹھے ہوئے. ان کا اشارہ آپ سمجھ ہی رہے ہیں. بالکل, ابھی جو ریسنٹ یہ انسیڈنٹس ہوئے 2-3, جی ہاں بالکل اس طرف تھا. تو جو چیف جسٹس آف پاکستان کا جو ریمارکس ہیں کہ ہم آرٹیکل 63A کو محض ایک ڈیکوریشن پیس بنا کے رکھ دیں یا ڈیکوریشن بنا دیں یا اس کو ہم ایفیکٹ بھی دیں ود ان دی کانسٹیٹیوشنل اسکیم, تو یہ کتنا اہم آپ کو لگتا ہے جہاں زیب عباسی صاحب؟ بہت شکریہ صدیقی صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ماضی کی حکومت کا جو کیس ہے کہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کی جائے, تو مجھے تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پوری کورٹ اس پوائنٹ کے اوپر متفق نہیں ہے. جیسے آپ نے جسٹس منیب اختر صاحب کا حوالہ دیا, تو جسٹس منیب اختر صاحب بھی عدالتی کارروائی کے دوران بار بار یہ بات کر چکے ہیں کہ جو آرٹیکل 62(1)(f) ہے وہ در حقیقت ایک امیدوار کی اہلیت کو بیان کرتا ہے. تو اس لیے اگر کوالیفیکیشن کے اوپر اگر 62(1)(f) کو کوالیفیکیشن کے تناظر میں اگر پڑھا جا رہا ہے تو یہ تو ایک چیز تو یہ بالکل سامنے جو ہے وہ کورٹ کی آبزرویشن کے ذریعے سے یہ ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ تاحیات نیلی کی طرف سپریم کورٹ شاید نہیں جا رہی. لیکن ایک چیز بڑی دلچسپ جو میں محسوس کر رہا ہوں کہ جو عدالت کے باہر کا ماحول ہے وہ کہیں نہ کہیں عدالتی کارروائی میں وہ جھلک ہمیں نظر آ رہی ہے. جیسے جسٹس منیب اختر صاحب کا آپ نے ابھی حوالہ دیا جی کہ ریسٹورنٹ میں پھر آپ جائیں گے, پھر آپ کے اوپر آوازیں کسی جائیں گی. چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کا یہ کہنا جی کہ ملک جو ہے اس پہ کچھ عدم استحکام کی سی فضا ہے اور اسٹریس اینڈ فلیکس. تو اب بات یہ ہے کہ اور پھر کیس یہاں تک کہ جو ہے وہ سارے کام جو ہیں سیاسی جماعتوں کے اندر ہونے والے تنازعات بھی عدالتوں کے اندر لا رہے ہیں اور ہر معاملہ جو ہے وہ عدالت کے اندر آ رہا ہے, ہر معاملہ کورٹ میں. تو اس سے مطلب یہ لگ رہا ہے کہ جیسے عدالت باہر کے ماحول سے اثر انداز ہو رہی ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے بھی سابق پرائم منسٹر عمران خان نے ایک بات کہی تو اس کے جواب میں پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے یہاں پہ آبزرویشن دے دیجیے کہ 10-12 ہزار لوگ آپ اکٹھے کر کے اور جو ہے وہ اس طرح جسٹس مندوخیل صاحب نے کہا تھا اور پھر انہوں نے کہا کہ بردر جج یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ کیس تو بڑا سمپل سا ہے کہ جو منحرف رکن ہے اس کی اہلیت جو ہے اس کو اس سوال کی روشنی میں آپ نے جو ہے وہ کرنا ہے. لیکن یوں لگ رہا ہے کہ جیسے باہر کا ماحول کورٹ کے اندر اثر انداز ہو رہا ہے اور اس کے اوپر آبزرویشنز دی جا رہی ہیں. اور جہاں تک آپ نے یہ بات کی بینچ کی تو یہ بات بالکل درست ہے کہ جو آبزرویشنز کی حد تک اگر ہم دیکھیں تو اس میں تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے 3-2 ہے. لیکن اگر ہم تھوڑا پہلے جائیں تو حال ہی میں ماضی قریب میں ایک کیس تھا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کا, تو ہم نے دیکھا کہ بینچ کسی اور طرف جا رہا تھا لیکن پھر جو ججمنٹ آیا اس میں تو پوری رولنگ بظاہر آپ کو لگ رہا تھا جی بظاہر یوں لگ رہا تھا. جیسے ہم نے یہ بھی دیکھا ایون کہ جب آخری مرحلہ چل رہا تھا اس کیس کا سابق ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے, تو اس پہ تو کورٹ یہ کہہ رہی تھی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اگر ہم ارلی الیکشن کی طرف جائیں تو اس میں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کا ویو کیا ہے, ان کا موقف کیا ہے. شہباز شریف صاحب کو سنا, بلاول کو سنا سپریم کورٹ نے,
تو پھر اس کے بعد جو ویو دیا وہ بالکل 180 ڈگری کے مخالف جو ہے انہوں نے اس کو اڑا ہی دیا. تو اب یہاں پہ بھی آبزرویشنس تو اب یہ آ رہی ہیں, لیکن اب دیکھیں نہیں, لیکن اگر اسپیکر رولنگ جو ہے وہ اس کو عدالت کالعدم قرار دیتی اور باقی کے ایکٹ برقرار رکھتی تو وہ پھر نظیر ضرورت کی طرف آپ چلے جاتے, پھر مزید بڑی تنقید کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا. تو لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی عدالت نے ٹھیک دی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ محض آبزرویشنس کی بنیاد کے اوپر ہم کوئی بھی نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ عدالت میں جب کسی کوئی اپنے حق کے اندر دلائل دے رہا ہوتا ہے تو عدالت کے سوالات اور طرح سے ہوتے ہیں, اور جب دوسرا آدمی آ کے اپنے حق کے اندر دے رہا ہوتا ہے تو عدالت کے سوالات یا آبزرویشنز جو ہیں وہ کچھ اور طرح کی ہوتی ہیں, اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عدالت زیادہ سے زیادہ اپنی معاونت حاصل کرنا چاہ رہی ہوتی ہے ایک جسٹ کنکلوژن پر پہنچنے کے لیے. ناصر صاحب, یہ جو آج اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے عدالت کی معاونت کی ہے پاکستان مسلم لیگ کاف کی طرف سے, تو اس میں ان کا کیا کہنا تھا؟ اس میں انہوں نے بیسیکلی ڈفرینٹ آرٹیکلز نیشن میں چھپے ہوئے کچھ آرٹیکلز کچھ اسی طرح کی چیزیں انہوں نے بیسیکلی شامل کی ہیں. وہ کوئی آرگومنٹس نہیں تھے, وہ انہوں نے وہ چیزوں کو ریڈ کیا. لیکن میں یہ چیز امپورٹنٹ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو منصور ایوان صاحب نے آج کورٹ کو بتانے کی کوشش کی لیکن کورٹ اس طرف آ نہیں رہی تھی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ پولیٹیکل پارٹی کی فنڈامنٹل رائٹس کی بات تو کر رہے ہیں, لیکن پولیٹیکل پارٹی کے درمیان اور ووٹر کے درمیان میں نا M&A ہوتا ہے, اور یہ M&A کی مجبوری ہو گئی ہے جو 1985 میں نان پارٹی بیسس پہ الیکشن ہوئے مارشل لاء کے زمانے میں. تو ان کو جو لوکل گورنمنٹ کے جو کام تھے, جو ڈیولپمنٹ کے کام تھے, وہ رول ایزیوم کرنا پڑ گیا, کیونکہ اب لوگ جو ہے نا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک M&A نے ان کے حق میں کام نہیں کیا, ان کے کانسٹیٹوئنسی میں کام نہیں کیا, تو ان کو ووٹ نہیں ملیں گے. تو وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ آپ جو ویسٹ منسٹر کی بات کر رہے ہیں یا آسٹریلیا کی, UK کی, یا دوسرے جو پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں, وہ ٹوٹلی ان کا ڈائمینشن ڈفرینٹ ہے, ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے. لیکن اس پہ جسٹس منیب اختر, آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی جو ہے مغربی جمہوریتوں کا ہی حوالہ دے کے وہ جو کہہ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی کانشیس وائس کے اوپر یا ووٹ جو ہے, ٹھیک ہے نا جی, یا کانشیس ڈیفیکشن, یہی لفظ استعمال کیا نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ کانسٹیٹیوشن ڈفرینشیٹ نہیں کرتا, تخصیص نہیں کرتا کہ وہ آیا آپ نے ضمیر کی آواز پہ کی یا پیسے لے کے دی, وہ ڈسکوالیفیکیشن کی بات کرتا اور یہ تخصیص نہیں کرتا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو ڈسینٹ ہے یا آپ پارٹی ہیڈ سے آپ نہیں سمجھتے کہ ان کا ڈیسیژن ٹھیک ہے, تو پھر آپ ریزائن کریں, واپس چلے جائیں اور بائی الیکشن میں دوبارہ لڑ کے آ جائیں. لیکن منصور صاحب کہتے ہیں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے, یہ بائی الیکشن لڑ کے آنا یہ بہت بڑی یعنی یہ بہت بڑی پنشمنٹ ہے, کیونکہ یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ وہی پارٹی آپ کو دوبارہ ایکسیپٹ کرے گی. تو اسی پہ منصور ایوان صاحب کے آرگومنٹس کے اوپر جسٹس منیب اختر نے یہ ریمارکس دیے تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ پارٹی کو ڈیفائی کرنے کے کوئی نتائج نہ ہوں. مغربی جمہوریتوں میں پہلی چیز جو ہے وہ ڈسپلن ہے. اگر آپ کی دلیل مان لی جائے تو یہ سیاسی جماعتوں کے لیے ڈیتھ نیل کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ میں بہت سوچ سمجھ کے اور اس کو وہ کر رہا ہوں, کیونکہ وہ اپنا پولیٹیکل ایجنڈا نہیں پھر امپلیمنٹ کروا سکیں گے پولیٹیکل پارٹیز جو. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر M&A اور سینیٹر بن جائے اور پھر اس کے بعد کہہ کہ ہاں جی ہر معاملے کے اندر میری مرضی اور میری ہوگی, تو اس طرح تو وہ کہتے ہیں کہ سسٹم یا نظام جو ہے یہ کلیپس کر کے رہ جائے گا. لیکن اس پہ تو لیکن ناظر صاحب آج تک کتنی ڈیفیکشنز ہوئی ہیں جو عدالت کے سامنے آئی ہیں. میری نظر کے اندر جو اب تک ڈیفیکشن کے کیسز ہیں وہ 4 ہیں, اور چاروں میں عدالتوں نے جو ہے ڈیفیکشن کی جو پرنسپل لے ڈاؤن کیے ہیں اس کے مطابق کوئی بھی آج تک ڈیفیکٹ نہیں ہوا. اور پھر جسٹس مندخیل صاحب نے ایک ایگزامپل بھی دی ہے. ان کے کوئٹہ میں ایک MP تھے بلوچستان کے, وہ ہاں, تو وہ وہاں سے ان کو ڈیفیکٹ کروایا گیا, مطلب ان کے خلاف ڈیسیژن ہے, پارٹی سے نکلے اور پھر سینٹ میں الیکٹ ہو گئے, اور وہ ابھی تک سینیٹر ہیں. تو پھر انہوں نے کہا میں ان کا نام نہیں لوں گا, نام نہیں لوں گا. تو وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ ہم پہ کیوں چھوڑ رہے ہیں ہر چیز, یہ خود بھی تو کوئی ایکشن لینا. آپ کل بھی وہ بار بار یہی کہا جا رہا تھا کہ آپ سینٹ الیکشن کے بعد آپ کو شکایت ہے, آپ سپریم کورٹ اپنے الیکشن کمیشن میں جا نہیں رہے اور سارا ذمہ داری ہم پہ ڈال رہے ہیں. اچھا ناصر صاحب یہ ٹھیک ہے, لیکن ایک سوال جو ہے جسٹس منیب اختر کی طرف سے منصور ایوان ایڈوکیٹ جو ہیں ان کو بھی ایک آیا تھا, اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جو آرٹیکل 9 ہے رائٹ ٹو لائف, ٹھیک ہے, یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے, لیکن اس کی اس طرح سے آئین کے اندر نہیں ہے تشریح جو کہ عدالتوں نے اپنے ججمنٹس کے ذریعے جو کانسٹیٹیوشنل کمنٹری کیا اور رائٹ ٹو لائف جو ہے اس کو ایک افیکٹ دیا ہے. تو وہ یہ کہتے کہ
آپ بتائیں گے کہ کہاں ہم ریڈ ان کر رہے ہیں اس میں, کیا وہ ریڈ ان تھی یا انٹرپریٹیشن آف دا لا یا کانسٹیٹیوشن تھی؟ تو یہ اٹس اے ڈیفیکلٹ کوشچن فار منصور عوان صاحب. منصور صاحب کے لیے ڈیفیکلٹ کوشچن ہے, لیکن منصور صاحب کا جواب ایک ہی ہے, ان کا کہ آپ ریڈنگ کر ہی نہیں سکتے, آپ نے انٹرپریٹیشن کرنی ہے, اور انٹرپریٹیشن وہ کرنی ہے جو کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے. اور جو کانسٹیٹیوشن ریڈ ان آپ نے ظفر علی شاہ کیس میں کیا تو اس کے نتائج دیکھ لیں. جو کانسٹیٹیوشن نہیں کہہ رہا وہ آپ اس میں نہیں ڈال سکتے. اور کانسٹیٹیوشن نے ایک دفعہ کلیئر کہہ دیا ہے کہ ڈی سیٹنگ ہے, اس کے علاوہ ممبر آزاد ہے, وہ جائے دوبارہ الیکشن لڑے, کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ دوبارہ الیکشن میں جانا کوئی آسان پنشمنٹ نہیں ہے, وہ ڈیفیکلٹ پنشمنٹ ہے. اس میں آپ کو الیکشن بہت مشکلوں سے لڑا جاتا ہے, پیسے لگتے ہیں, آپ کی انرجی ہوتی ہے, لوگوں سے ملنا ملانا, اور اچھا خاصا ایک ایکسرسائز ہے. اس میں جو اٹارنی جنرل فار پاکستان ہے, جن کے بھی حال ہی میں اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, انہوں نے بھی اسی ایک سوال کے اوپر انہوں نے آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے یہ کہا ہے کہ میں بھی جب پیر کے دن ان کے آرگیومنٹ شروع ہوں گے تو میں اسی پوائنٹ کے اوپر آرگیومنٹس کروں گا کہ کانسٹیٹیوشن کو ریڈ ان کرنا ہے آپ نے یا انٹرپریٹیشن کرنی ہے. اچھا, اس میں جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب جو ہیں وہ بار بار مسلسل ایک آبزرویشن دے رہے ہیں, اور ان کا مائنڈ جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے. وہ آج بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ جو ڈیفیکشن ہے تو اس حوالے سے سزا سے پہلے کیا کوئی سامنے الزام ہونا چاہیے, کیا اس کا کوئی ٹرائل ہوگا, یا کون سا ایسا پروسیس اپنایا جائے گا, تو پھر اس کے بعد یہ طے کیا جائے گا کہ ہاں یہ فلاں رکن جو ہے وہ منحرف کیوں ہوا. تو اس پہ پھر ایک اور آبزرویشن دی جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے. انہوں نے یہ کہا کہ منحرف ہونا بذات خود ایک آئینی خلاف ورزی ہے, اور ڈی سیٹ کانسٹیٹیوشنل آفینس کی بات کی, اور ڈی سیٹ ہونا جو ہے وہ یہ ایک سزا نہیں ہے. تو ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ سزا جو ہے وہ اس کی کیا ہوگی. تو اس کے اوپر پھر جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے یہ کہا کہ یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو منحرف ہونے کا سلسلہ ہے یہ کہاں سے شروع ہوا. اور جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے یہ بھی کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ منحرف ہونے کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا تھا جہاں سے غیر سیاسی انتخابات کا آغاز ہوا تھا. تو اس پہ پھر اظہر صدیق صاحب نے کہا کہ یہ تو سلسلہ کافی پرانا ہے. تو اب یہ بات آج کی نہیں, یہ بات بہت پرانی. جی تو اب ظاہر ہے اس پہ پھر منصور عوان جو ہے انہوں نے پوری ایک ہسٹری بھی کہ کس طرح سے انکارپوریٹ ہوا 73 کے کانسٹیٹیوشن میں, پھر 96 کی ایک سینسٹ کلاز تھی, پھر اس کے بعد چیف جسٹس نے وہ سوری اگر ایک لائن وہ بیسیکلی وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے یہ کوئڈ پرو کیو تھا, کیونکہ اس زمانے میں وہ چاہ رہے تھے کہ جو پرائم منسٹر کے خلاف نو کانفیڈنس آئے وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئے, لیکن اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو اس پہ پھر انہوں نے یہ کیا کہ چلو ہم 2/3 نہیں سمپل میجورٹی کر لیتے ہیں, لیکن اپوزیشن کی فرمائش پہ یہ ڈال دیا گیا کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو اس پہ چیف جسٹس صاحب نے بھی آبزرویشن دی کہ مقصد اس کا اس وقت تھا کہ حالات ذرا ڈفرینٹ تھے, ملک ٹوٹا ہوا تھا تو پارلیمنٹ کو مارشل لا کے بعد نکلا تھا, اور ملک کی ایک استحکام چاہیے تھا, استحکام بہت ضروری تھا, اور گیلونائز کرنا یعنی کہ وہ گیلونائز کرنا تھا پارلیمنٹ کو. اس لیے اس وقت یہ ضروری تھا کہ یہ سسٹم چلتا رہا, اسٹیبلٹی آئے. تو آخر میں اس کے بعد پھر جب 14th امینڈمنٹ کے ذریعے یہ ڈیفیکشن کلاز آئی, پھر 17 میں اور 18 میں اس میں امینڈمنٹس آئیں, تو جو اب جو پریزنٹ فارم میں جو امینڈمنٹ جو 63A جو کہہ رہا ہے, منصور صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس میں آپ نہیں کچھ کر سکتے, لیکن کورٹ یہی کہہ رہی ہے کہ نہیں, یہ جو اس طرح جہاں صاحب نے کہا کہ یہ ڈی سیٹنگ تو کوئی پنشمنٹ ہی نہیں ہے, پنشمنٹ ہونی چاہیے, اور اس پنشمنٹ کو 62(1)(f) کے تناظر میں دیکھیں. لیکن وہ کیسے جائیں گے آپ, یہ بھی تو بات ہے نا. اصل میں بات وہ راستہ اصل میں عدالت یہیں پہ پھنسی ہوئی ہے, کیونکہ کہ ٹھیک ہے یہ کانسٹیٹیوشنل آفینس ہے, لیکن اس کانسٹیٹیوشنل آفینس کیونکہ جیسے مندوخیل کا بار بار سوال آ رہا ہے کہ ایک چیز اگر آئین کے اندر نہیں ہے تو ہم اس کے اندر کیسے ڈال سکتے ہیں, کہ اگر سزا 5 سال ہے یا 3 سال ہے تو ہم اس کو کیسے کم یا زیادہ کیسے کر سکتے ہیں, وہ اختیار ہمیں بتائیں. جس پہ بابر عوان صاحب نے پھر ظفر علی شاہ کے اس کا حوالہ دے کے, اور پھر جو کل بیسیکلی ان کا تو ایمفیسس یہ تھا نا, اسلام میں جو لکھا ہوا ہے اور جو آپ کی آئیڈیالوجی سوری آبجیکٹیو ریزولوشن اور پریمبل میں جو لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن کو, اگر آپ اس میں جائیں تو وہ لوگوں کی نیڈ ہے اور وہ ہونا چاہیے. اور ایسے بندے کو جو گندا آدمی ہے, جو اپنے وعدے کا پاس نہیں کرتا, وہ پارلیمنٹ میں جانا ہی نہیں چاہیے. ان کا یہ کہنا. اچھا, آج ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی نا کہ اشتر اوصاف صاحب بھی آج جو نئے اٹارنی جنرل وہ بھی آئے, تو انہوں نے بھی عدالت سے معاونت کے لیے کہا تھا,
اور پھر انہوں نے ایک بات کی کہ جناب یہ ٹھیک ہے عدالت جو سوال پوچھ رہی ہے اس کے سوال بھی آنے چاہیے اور آئین میں اور سیاسی رجحانات کی جو جہت ہے وہ بھی طے ہوگی آگے. تو لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جی اس میں پارٹی ہیڈ کو بھی اصل ڈسکریشن پارٹی ہیڈ کی ہے کہ آیا وہ کسی کے خلاف کارروائی کرنا بھی چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا. جی وہ اصل میں اٹارنی جنرل فار پاکستان کا جو آج کا ویو تھا، آج پہلی ہی سماعت میں جب وہ پیش ہوئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ در حقیقت جو کسی منحرف رکن کے خلاف کارروائی ہے یہ تو پارٹی سربراہ کی صوابدید ہے. تو اگر پارٹی ہیڈ ہی کسی رکن کے خلاف کارروائی نہیں چاہتا تو پھر وہ کارروائی نہیں ہو سکتی یا کیسے ہوگی. اور اصل جو یہ پاور ہے یہ پارٹی ہیڈ کو جو ہے وہ اس کو یوز کرنی ہے. تو اب ایک طرف تو یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے اٹارنی جنرل فار پاکستان کا، اور پیر کے دن اس کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھیں گے. اور یہ میرے خیال میں بہت اہم آرگیومنٹس ہوں گے سابقہ جو ہمارے اٹارنی جنرل خالد جاوید خان صاحب ان کے بعد. لیکن ایک سوال جیسے ابھی ناصر صاحب نے ذکر کیا اور آپ بھی کہہ رہے ہیں جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کا، تو وہ ایک اور بھی بہت اہم سوال پہلے بھی اٹھاتے رہے اور اب بھی وہ یہ کوشچن جو ہے وہ بار بار اٹھا رہے ہیں کہ جو سوال پوچھا جائے ایڈوائزری جورسڈکشن میں، کیا سپریم کورٹ کا جو بینچ ہے کیا وہ اس سوال سے باہر بھی نکل سکتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے. بالکل یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے بھی پچھلی سماعتوں کے اوپر جو ہے وہ یہ پوچھا تھا تو اس پر سامنے سے جو جواب آیا تھا وہ شاید مخدوم علی خان صاحب سے پوچھا تھا تو مخدوم علی خان صاحب نے کہا تھا کہ نہیں جناب آپ اس سوال سے باہر نہیں جا سکتے. اور پھر اگر ہم دیکھیں جائیں ویسے بھی تو جو ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے جو صدارتی ریفرنس یہاں پڑا ہوا ہے 2011 سے اس میں بھی جب سوالات تبدیل ہونے تھے تو بینچ نے کہا تھا کہ یہ کوسچن آف لا نہیں بنتے ہیں، یہ کوسچن آف لا بنتے ہیں. تو پھر وہ واپس بھجوایا گیا تھا اور یوسف رضا گیلانی صاحب کی کیبنٹ نے اس کی منظوری دی اور پھر دوبارہ وہ جو ہے وہ یہاں پہ آیا. اس میں ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں، جو سینٹ الیکشن والا ریفرنس سپریم کورٹ میں آیا تھا تو اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی نے ڈیسینٹ کیا تھا. لیکن اس ڈیسنٹ میں بھی انہوں نے اس سوال کے اوپر بات کی ہے، گو کہ وہ ایک اختلافی ویو ہے ان کا، لیکن اس پہ وہ بڑا تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سوال ایڈوائزری جورسڈکشن میں سپریم کورٹ سے پوچھا جائے سپریم کورٹ اس سوال سے باہر نہیں جا سکتی. اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس طرح کا ویو دیتا ہے تو یہ جو حسبہ بل کا انہوں نے حوالہ دیا تو اس کی روشنی میں یہ بائنڈنگ ہوگا. تو اگر یہ بائنڈنگ ہے تو ایک ایسا ویو جس کے خلاف اپیل بھی نہیں ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو صرف یا تو اس سوال کی حد تک محدود ہونا چاہیے یا پہلے یہ جانچا جانا چاہیے کہ یہ سوال قانونی یا آئینی ہے یا اس میں سیاسی عنصر بھی موجود ہے. تو اگر پولیٹیکل پہلو اس میں ہے تو جوڈیشری کو یا عدلیہ کو چاہیے کہ اس طرح کے کوشچنز میں وہ انٹروین ہی نہ کرے اور اس سوال کا جواب دیے بغیر ہی اس کو واپس بھیج دے. بالکل. اور مخدوم علی خان صاحب کے جو ابتدائی آرگومنٹ انہوں نے وہ یہی کہنا انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ ہے ہی پولیٹیکل، اور پھر اسی ریفرنس کے اندر سے پڑھ کے پولیٹیکل کوشچنز ہیں اور سپریم کورٹ کے کندھے میں یہ ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے. سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس ذمہ داری پہ نہ آئے، ہاں بل کو واپس کیا جائے کیونکہ یہ پولیٹیکل کوشچنز ہیں اور اس کی ضرورت. وہ تو صدارتی ریفرنس کہتا ہے کہ اس کو ریڈ ان کر کے اس کو 62(1)(f) کے اندر تایاد ناہل کرا دیا جائے. یہ سوال یہ مطالبہ ہے اس ریفرنس کے اندر. لیکن اس پہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ چیف صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ بہت ہارش اور بہت سخت قسم کا 62(1)(f) کی اپلیکیشن بہت سخت ہے ایک پولیٹیکل لیڈر کے لیے. اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے پاس کیسز آئے ہوئے ہیں جس کو ہم نہیں ٹچ کر رہے. تو مگر ناصر صاحب دیکھیں سیاسی منتخب ارکان اسمبلی میں اور روبوٹ میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے نا کہ کمانڈ دی جائے تو یہ کرے گا، یہ کمانڈ دی جائے تو یہ کرے گا. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آرٹیکل 63A مطلب اس کا مطلب ڈیفیکشن کو یا میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں لیکن ایک بات آرٹیکل 63 ڈیزائن اس طرح ہوا ہے کہ وہ مخصوص حالات میں آپ کو پارٹی ڈسپلن کی کرنی ہے، لیکن یہ ساتھ ہی یہ بھی آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ پارٹی ہیڈ کو ایک فرعون نہیں بنا سکتے. وہ ایک ٹیکنیکل وہ ایسپیکٹ نہیں دیا جا سکتا. اسی لیے 63A کے اندر جو 18ویں ترمیم میں ترمیم کی گئی نا کہ وہ پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن کے بجائے وہاں پہ پارلیمنی پارٹی کے ڈائریکشن کا لفظ جو ہے وہ آیا گیا اور پھر اس طرح سے اس کو 3-4 مخصوص حالات پہ اپلائی ہوگا. باقی ادروائز ممبر اپنے ذہن کو یہ بھی تو ناظر کتنی عجیب سی بات ہے نا کہ آپ نیب کی ایک سینسٹیو یا کوئی بھی ایک سینسٹیو لیجسلیشن جو ہے اس کے اوپر مال پانی توڑ کے جڑا کہ ووٹ دے دو، اس پہ آپ کی کوئی پوچھ پرتیت نہیں ہے.
دیکھیں وہ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن جس طرح منصور صاحب نے بھی آج یہی کہا تھا کہ جو آئین ہے پاکستان کا وہ ایک ممبر کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹلی آپ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کریں, اظہار کریں, کیونکہ آپ ووٹر کے سامنے بھی رسپانسبل ہے نا, صرف پارٹی کے آگے نہیں. بہت شکریہ ناصر صاحب. اور پھر جو ہے وہ عدالت کی جو ریپ اپ تھا اس میں چیف جسٹس پاکستان یہ سارے آرگومنٹس جو ہیں اس کو ریپ اپ کیا. 73 کا واقعہ اور پھر اس کے بعد مارشل لاء ہٹنے, ملک ٹوٹنے کے بعد آئین بنانے اور آئین کے اندر اس کو ڈالنا, پھر اس کے بعد یہ کہ 1985 کی جو غیر جماعتی اسمبلی تھی اس اسمبلی میں 63 کو ہٹانا, اور انہوں نے کہا کیونکہ یہ ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ پرچیزبل جو ہے وہ بنایا جائے, قابل فروخت ارکان اسمبلی کو جو ہے وہ بنایا جائے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ 63A جو ہے اب موجودہ شکل میں ایڈ ہوا ہے. تو عدالت کا یہی کہنا تھا کہ عدالت نے یہ دیکھنا ہے کہ اس آئین کے آرٹیکل 63A کو ایک ڈیکوریشن کے طور پر رکھا جائے یا اس کو کانسٹیٹیوشنل سکیم میں جیسے دیگر کانسٹیٹیوشنل آرٹیکلز ہیں ان کو ایفیکٹ دیا جائے. تو یہی سوال ہے, دیکھتے ہیں عدالت اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے. تو صدارتی ریفرنس کی 14ویں سماعت کے احوال کے بعد اب جو ہے وہ مزید سماعت سوموار تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.